انو دل دیا ساریاں دسنی کہ محسن کائنات ہے، محسن کائنات ہے، اس کو بتائی جاتی جہاں کچھ حل بھی ہونا ہو۔ انو تک تک کے میں حسنیاں، انو دل دیا ساریاں دسنیاں، اندے چرچے عرشاں فرشاں تے جندے چرچے عرشاں فرشاں تے، اور ذرا تھوڑی ترمیم کر کے جدی چل دیے عرشاں فرشاں تے، چل دیے کہ نہیں چل دی؟ جدی چل دیے عرشاں فرشاں تے، جدے چرچے نے عرشاں فرشاں تے، ذیشان میرے گھر آ گیا۔ ایک دفعہ مل کے پڑھیں، آنکھیں ساتھ دیا سکھیو ہک سونا مہمان میرے گھر آ گیا ہے، کہ پوچھ دیا کل نبیاں دا سلطان میرے گھر آ گیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، اور یہ احسان جو انہوں نے موضوع رکھا ہے محسن انسانیت، ہمارا نظریہ تو یہ ہے انسانیت کو جو وجود ملا ہے وہ بھی اللہ کے نبی کے صدقے سے ملا ہے۔ حدیث کی اصطلاح میں نے اکثر یہ بیان کر رہا ہوں، حدیث کی اصطلاح میں جو آدمی 1,00,000 حدیث کا یاد کرنے والا ہو نا اسے حافظ کہتے ہیں۔ جیسے حافظ ابن حجر اسقلانی بہت بڑے امام گزرے ہیں، 1,00,000 حدیث سند اور متن جس کو یاد ہو اس کو حافظ کہتے ہیں، اور جس کو 3,00,000 حدیث یاد ہونا اسے حجت کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی حجت ہے کہ اس کو 3,00,000 حدیث یاد ہیں، اور جس کو اللہ کے نبی کی ساری حدیث متن اور سند کے ساتھ یاد ہو اسے حاکم کہتے ہیں، حاکم۔ اور کائنات میں ایک آدمی گزرا ہے اس کا نام ہے حاکم، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کی شرط پر، اس کا نام رکھا مستدرک حاکم۔ یہ کتاب کا نام ہے، یاد رکھیں، مستدرک حاکم۔ اس میں انہوں نے جو حدیث لکھی ہے آدم علیہ السلام کی، میں نے عرض کیا نا محسن انسانیت ہے، کائنات کو وجود بھی حضور کے صدقے سے ملا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب فرمایا، آدم علیہ السلام نے جب اعتراف کیا نا، لما اقترفت آدم الخطیہ، آدم علیہ السلام نے جب اپنی خطا کا اعتراف کیا تو کہنے لگے اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اللہ میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے معاف کر۔ آدم علیہ السلام واسطہ دے رہے ہیں حضور کا، تو آگے سے اللہ تعالیٰ لمبی بات، آخر میں اللہ پوچھتے ہیں تو آپ کیسے جانتے ہیں محمد کو، حالانکہ ولم اخلق کو میں نے کبھی پیدا ہی نہیں کیا۔ یا اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا فَإِذَا رَفَعْتُ رَأْسِي، میں نے سر اٹھایا نا تو میں نے دیکھا عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے لگا کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے، آپ کے نام کے ساتھ نام جڑا ہے۔ تو اللہ کا آگے سے جواب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کائنات میں انسان کا وجود حضور کی برکت سے ہے، حضور کے صدقے سے ہے۔ تو اللہ علیہ آدم علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں؟ صدقت یا آدم لولا محمدا لما خلقتک، آدم آپ نے سچ کہا، اور آپ جس کا واسطہ دے کے کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا، اگر محمد نہ ہوتے تو آپ کو میں پیدا بھی نہ کرتا۔ آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ ہیں، انسانوں کے باپ کو وجود حضور کی برکت سے ملا ہے، تو بتاؤ کائنات کا وجود حضور کی برکت سے ہے یا نہیں؟ فلک خوب صورت سجایا نہ ہوندا، کسی شہد میں اتسایا نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی نہ چنتارے، شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، کچھ بھی نہ ہوتا اگر اللہ نے اپنے نبی کو بنایا نہ ہوتا۔ میرے محترم بھائیو، یہ کائنات میں انسان کا وجود حضور کی برکت سے، اور پھر جو انسانوں کو صفات ملی، جو انسانوں کو ایمان ملا، سب سے بڑا یہ بھی اللہ کے نبی کا صدقہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا نا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے جس انسان کا ہاتھ اٹھا اور نے کہا بلا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، جس کو دیکھ کر نبیوں نے، رسولوں نے، اور نبیوں اور رسولوں کو دیکھ کر تمام امتوں نے کلمہ پڑھا اور اللہ کو کہا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اس کو، اس محسن کائنات کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور کا ہاتھ اٹھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دیکھ کر باقی ایمان لا رہے ہیں۔ تو بتاؤ وجود بھی حضور کا صدقہ، ایمان بھی حضور کا صدقہ، اور صرف ہمیں نہیں، نبیوں کو جو ایمان ملا وہ بھی حضور کا صدقہ ہے، نبیوں پر بھی احسان محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور جو رسولوں کو رسالت ملی ہے وہ بھی میرے نبی کا صدقہ ہے، ایمان والوں کو ایمان ملا یہ بھی میرے نبی کا صدقہ ہے۔ اور یہ ایسے نہیں کوئی جذبات میں آ کے کہہ دیا، تخیلات میں کہہ دیا، دلائل ہیں
احادیث کی کتاب جب وجود ہی حضور کی برکت سے آدم علیہ السلام کو ملا تو اس کے بعد جتنی بھی صفات ملی سب اس کی برکت سے. سب سے پہلے وجود ہے جب وہی حضور کی برکت سے. اور ایمان والوں کو اس امت کو اللہ نے جو قرآن عطا کیا ہے یہ بھی حضور کا صدقہ ہے. اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا یہ جو قرآن ہے نا اگر پہاڑوں پہ اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اتنی بڑی کلام ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ کے خوف اور ڈر سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. سوال ہے اللہ یہ 10 سال کا بچہ یہ بٹور کے اندر 10 سال کا بچہ ہے حافظ کیسے ہو جاتے؟ پہاڑ جس کو نہیں اٹھا سکے اس کو 10 سال کا اس امت کا بچہ کیسے اٹھاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کر رہے ہیں یہ جو پہاڑ میرے کلام کو برداشت نہیں کر سکے کیونکہ میں جلال والا ہوں میرا کلام بھی جلال والا ہے. لیکن میں تمہیں ایک نبی ایسا دوں گا جو کمال والا ہے جو جلال والا نہیں جمال والا ہے. جو جلال والا نہیں ہے جمال والا ہے. یہ جو سورج ہے نا یہ جلال ہے اس کے اندر. اس چاند کے اندر جمال ہے. اور آپ کو پتا ہے چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے. جب سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے تو یہ وہاں سے ٹکرا کر پھر زمین پہ آتی ہے. لیکن چاند کی روشنی میں ٹھنڈک ہے. چاند کی روشنی خون کی ہے. سورج کو کوئی آنکھیں نہیں دکھا سکتا دیکھ نہیں سکتا جب وہ سامنے کھڑا ہو بالکل دوپہر کے وقت. لیکن چاند کو تو لوگ یوں دیکھتے ہیں اور چاند کی تو مثالیں دیتے ہیں. چاند کا تو حسن بیان ہوتا ہے. وہ جلال والا ہے یہ جمال والا ہے. کہا میرا کلام جلالی ہے میں خود جلال والا ہوں لیکن ایسا نبی عطا کروں گا اس کے سینے سے اتر کر جب قرآن تم پر پہنچے گا یہ جلال والا قرآن بھی جمال والا بن جائے گا. اس جلال والے قرآن کو جو پہاڑ نہ اٹھا سکے 10 سال کا بچہ اٹھائے گا کیونکہ یہ جلال والا جمال میں سے ہو کے آ رہا. اس لیے فرمایا اللہ نے جو قرآن عطا کیا یہ بھی حضور کا صدقہ ہے. اللہ نے ایمان دیا حضور کا صدقہ. پھر اللہ کے نبی تو بڑی عبادات کرنے والے اللہ کے پاس پہنچے. نمازیں ملی 5 لیکن اپنی امت پر محسن انسانیت ہیں محسن امت ہیں. اپنی امت کا خیال رکھا. 50 نمازیں دیں اللہ سے منت سماجت کر کے 5 نمازیں کروائے. یہ نہیں لگا کوئی بات نہیں پڑھ لیں گے میں خود پڑھتا ہوں یہ نہیں پڑھ سکتے میں پڑھتا ہوں یہ نہیں امت کا خیال رکھا ہے. احسان کر رہے ہیں امت پر 5 نمازیں. اور پھر اللہ نے کہا اے نبی اپنی امت پہ تو آپ نے احسان کیا آپ کے صدقے میں بھی آپ کی امت پہ یہ احسان کرتا ہوں. 5 کا یہ مجھے ذمہ داری دے دے 50 کا ان کو ثواب عطا فرما آپ کی برکت سے. آپ محسن انسانیت ہیں آپ محسن کائنات ہیں. نمازیں ملی اللہ کے نبی کی برکت سے. عبادات میں تخفیف ہو رہی ہے حضور کی برکت سے. اللہ کے نبی نے حج جب فرض ہونا حج یہ محسن انسان ہے. یہ لوگوں کا خیال کر رہے ہیں اپنے ماننے والوں کا خیال کر رہے ہیں. حج فرض ہوا نا تو ایک صحابی نے کہا رسول اللہ ہر سال حج ہے ہر سال حج کرنا. اللہ کے نبی خاموش رہے. پھر دوسری دفعہ پوچھے یا رسول اللہ ہر سال حج ہے. پھر تیسری دفعہ پوچھے یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا ہے. تو کچھ دیر بعد اللہ کے نبی نے پوچھا وہ سوال کرنے والا کہاں ہے. وہ کھڑے ہو گیا رسول اللہ میں پوچھ رہا تھا ہر سال حج ہے. اللہ کے نبی نے آگے سے جواب دیا فرمایا جتنا کہا جاتا ہے کر لیا کرو. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں میں تمہاری مشقتوں کا خیال کرتا ہوں. اگر میں کہہ دیتا ہے نعم ہر سال ہے تو پھر ہر سال اللہ نے تم پہ فرض کر دینا ہے. لیکن میں تمہارا خیال کر رہا ہوں ہر سال نہیں ہے. ایک دفعہ زندگی میں کر لو بہت ہے. میں تمہارا خیال میں محسن کائنات ہوں میں محسن انسانیت ہوں. اور میرا دل کرتا ہے مسواک کو لازم کر دو نماز کے ساتھ. لیکن مجھے پتا ہے اگر تم میں مشقت پڑ جائے گی تمہیں مشقت پڑ جائے گی کہاں سے ڈھونڈتے پھرو گے. اس لیے کہا سنت ہے بہت بڑی سنت ہے. اگر مجھے تمہاری مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں یہ مسواک کی سنت تم پہ لازم کرتا. لیکن میں محسن انسانیت ہوں میں تمہاری ایک ایک بات کا خیال رکھتا ہوں. جاؤ جو کر لے گا اللہ اس کو جس نے مسواک کے ساتھ نماز پڑھی اللہ اس کو 70 گنا زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. ثواب بتا دیا لیکن فرض نہیں کی سختی نہیں کی. محسن انسانیت محسن ہے خیال کر رہے امت کا خیال کر. اللہ نے اسی کو قرآن میں کہا لقد جاءکم رسول ارے تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی طرح جیسے وہ جو حکم آیا کہ مانو. موسیٰ علیہ السلام کا کوئی نہیں جو حکم آیا مانو بس. لیکن تمہیں وہ رسول عطا فرمایا عزیز علیہ ما عنتم وہ تمہاری مشقت کو برداشت نہیں کرتا اسے تمہاری تکلیف برداشت ہوتی نہیں ہے. غزوہ جب بدر ہوا نا غزوہ بدر تو یہ بڑے بڑے سردار سارے پکڑے گئے. تو اللہ کے نبی نے حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے یہ بھی پکڑے گئے کیونکہ یہ اس کی طرف ان کی طرف سے آئے ہوئے تھے.
تو جب یہ پکڑے گئے تو یہ ان کو رات کو باندھا ہوا تھا سختی کے ساتھ رسیوں کے سے، تو یہ کرا رہے تھے، ان کو نیند بھی نہیں آ رہی، کرا رہے تھے وہ درد تکلیف کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی قریب لیٹے ہوئے تھے، ان کو آواز جا رہی تھی، آواز جا رہی تھی. تو حضور کو بھی تکلیف کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، میرا چچا تکلیف میں ہے، میرا چچا تکلیف میں ہے. تو کسی نے کہا رسول اللہ آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ کہ میرا چچا تکلیف میں ہے، مجھے اس لیے نیند نہیں آ رہی، مجھے نیند نہیں آ رہی. کہ رسول اللہ کھول دیں. تو میں اب اپنے چچا کا کہوں، تم کہو گے اپنے صحیح کروا رہے ہیں، باقیوں کو باندھا ہوا ہے، تمہاری مرضی ہے. صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، جو آپ کی مرضی وہ ہماری مرضی، جو آپ کی چاہت وہ ہماری چاہت. آپ کہتے ہیں کھول دیں تو کھول دو، جاؤ کھول دیا جا کے. وہ تو آرام سے لیٹ گئے، پھر بھی نیند نہیں آ رہی. کہ رسول اللہ اب کیا ہے، اب کیوں نیند نہیں آ رہی؟ کہ ایک کو تو کھول دیا، باقی تو سارے بندے ہوئے، جو دشمنوں کا بھی خیال کر رہا ہے کہ سب کو باندھو، سب کو کھولو، پھر محمد کو نیند آئے گی، میں محسن انسانیت ہوں. سب کی مشکیں کھول دی. سلام اس پر کہ جس نے مشکیں کھول دی اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی. ایسا محسن انسانیت اللہ نے ہمیں عطا کیا. ایمان ملا اس کی برکت سے، وجود ملا ان کی برکت سے، قرآن ملا ان کی برکت سے، نمازوں میں عبادات میں تخفیف ہوئی ان کی برکت سے. اور پھر نماز و عبادتوں میں صرف اتنا نہیں ہے، اپنی امت کو اللہ سے پیچھے پڑھ کے معاف کروا رہے ہیں، اپنی امت کو اللہ سے پیچھے پڑھ کے راضی کروا رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا، یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش لگ رہے ہیں، آپ اس خوشی میں میرے لیے کوئی دعائی کرو. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے جو بھی اس کی زندگی میں یاد ہیں یا بھول گئی، اللہ سارے اس کے گناہوں کو معاف کر دے. حضرت عائشہ اتنی خوش ہوئی، حدیث میں لوٹ پوٹ ہونے لگی، واہ واہ کہنے لگی، جیسے بندہ کہتا ہے آج تو مزہ ہی آ گیا، آج تو کام بن گیا، خوشی سے جھوم رہی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ایسرکی دعائی، اے عائشہ میری دعا نے خوش کر دیا تجھے، میری دعا نے تجھے خوش کر دیا. امام الانبیاء، یا رسول اللہ امام الانبیاء میرے لیے دعا کریں، فخر کائنات میرے لیے دعا کرے، محسن انسانیت میرے لیے دعا کرے، اور میرا کام نہ بنے میں خوش نہ ہوں. کہ عائشہ تو بھی خوش ہو، لیکن کمال جائیں صدقے جاؤں ان لوگوں کے مقدروں اور نصیبوں پر جو ابھی دنیا میں آئے ہیں. کہ عائشہ جس ایک دعا پہ تو خوش ہو رہی ہے، ہر روز اپنی امت کے لیے 5 نمازوں کے بعد اللہ سے یہی دعا کرتا، اللہ میری امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف. ایک صحابی ہے، انصار نا، انصار مدینہ والے، میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے نبی محسن انسانیت، ایک ایک کا خیال کرنا. آج تو ہم کسی کا خیال نہیں کر رہے، مسلمان کا خیال نہیں کر رہا، داڑھی پگڑی والوں کا خیال نہیں ہو رہا. کوئی گستاخ ہے، کوئی کس کو سمجھائے؟ ارے عام بندوں کو تو سمجھاؤ، علماء کو کیا سمجھائے؟ اللہ کے نبی کے پاس انصار آئے، فرمایا انصار آج مانگو جو مانگنا ہے. یوں کہا. انصار آئے تھے ایک کام کے لیے. جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے نا، کام کیا تھا؟ وہ چاہ رہے تھے مدینہ کے اندر اگر ایک نہر جاری ہو جائے نا، ایک چشمہ نکل جائے پانی کا، تو اس سے ہم اپنے باغات کو، چونکہ وہ زراعت کرتے تھے، زمیندار تھے، تو ان کی خواہش تھی اگر ایک چشمہ اللہ کے نبی کی دعا سے نکل جائے نا، اللہ نکال سکتا ہے. اللہ نے اپنے نبی حبیب کو یہ اختیار دیا، اگر آپ چاہتے ہیں یہ احد کے پہاڑ سونے چاندی کے بنا دوں، جس کو چاہو جتنا اٹھا کے دے دو. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں میں ایک دن کا کھانا کھاؤں، شکر ادا کروں، دوسرے دن بھوکا رہوں، اللہ سے تجھ سے مانگتا رہوں. میں تو یہ چاہتا ہوں. ایسا نبی اللہ نے عطا کیا جو غریبوں کا خیال کر رہے ہیں. ایک بات نہیں نا کہ ہمارے نبی تو امیر تھے، ہم تو غریب ہیں، ہم تو نہیں نماز پڑھ سکتے، ہم تو نہیں قرآن پڑھ سکتے، ہم تو نہیں دین پر چل سکتے. اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا جو دنیا سے جا رہا ہے، اس دن بھی گھر میں چراغ جلانے کے لیے چراغ کے اندر تیل بھی نہیں تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے کہا ارے کسی سے ادھاری لے لیتے، ارے کسی محلے والے سے تو لے لیتے، لوگ لے لیتے نا، کسی سے ادھار ادھر ادھر سے فوتگی ہو جائے. تو کہنے لگی اے اللہ کے بندے، اگر ہم اس زمانے میں زیتون ڈلتا تھا، پیٹرول نہیں تھا، زیتون ڈلتا تھا چراغ کے اندر، کہا اگر ہم اس زمانے میں کسی سے ادھار تیل لیتے نا تو چراغ میں نہ ڈالتے، اپنے پیٹ میں ڈالتے، ہم بھی کئی دنوں سے بھوکے تھے. ایسا نبی جو تمہارے غموں کو تسلی دینے والا، جو تم سے بڑھ کر غم کی زندگی گزار کے جانے والا. اور یہ نہیں کہ غریب اس لیے تھے کہ کماتے نہیں تھے، خود کہا یا اللہ تو مجھے غریب، میں تجھ سے عبد نبی بننا چاہتا ہوں، بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا. ہاں میں کیا عرض کر رہا تھا، مدینہ والے آئے انصار اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ سوچ رہے ہیں، آپ اس کو مشورہ کر رہے ہیں، آج دعا کرواتے ہیں یہ کام حل ہو جائے، یہ کیا غربت کب تک زندگی گزاریں گے. ہائے اللہ کے نبی کے خیمے میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی نے تعریف شروع، ارے انصار آ گئے، دین کے محافظ آ گئے،
دین کے مددگار آ گئے، اور پھر کچھ کہا آج جو مانگو میں اللہ سے لے کے دوں گا، یہ کہا محسن انسانیت ہے، لوگوں کا خیال کر رہے ہیں۔ اب آگے بھی تو صحابہ تھے، میرے اور آپ کی طرح تو تھے، صحابہ تھے، انصار کہنے لگے آپس میں، پھر مشورہ شروع ہو گیا، تو اعلان کیا ہوا ہے، آج جو مانگو گے اللہ سے لے کے دوں گا، آج جو مانگو گے اللہ سے لے کے دوں گا، محسن انسانیت ہوں لے کے دوں گا۔ صحابہ نے کہا نہیں، پھر مشورہ کرو، ارے کیا پانی اور کیا پانی کے قطرے اور کیا زمینیں اور کیا غلے، آؤ اللہ سے نبی سے اپنی جنت کا فیصلہ کرواتے ہیں، اور اللہ کے نبی سے جنت مانگتے ہیں۔ مشورہ ہو، یا رسول اللہ چھوڑو پانی، چھوڑو یہ جو زراعت ہے، اور یہ یا رسول اللہ ہمارے لیے اللہ سے جنت مانگیں۔ پھر اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے، پھر کیا جنت مانگی، اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، اور پھر اتنا نہیں، ان کی بیویوں کی مغفرت فرما، ان کے بچوں کی مغفرت فرما، اور ان کے جو غلام ہیں ان کی مغفرت فرما، نہیں ان کے پڑوسیوں کی مغفرت بھی فرما، ادھر والے بھی بخشیں گے ادھر والے بھی۔ یہ ہیں انصار، اور اللہ کے نبی محسن انسانیت ہیں، لوگوں کو دنیا اور آخرت کی نجات دے کے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائی، اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا جو عبادت میں ہمارا خیال رکھتا ہے۔ اس نبی کی ایک آخری حدیث سنا کر پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی، ہم جتنے بھی اعمال کر لیں، ہمارے اعمال پر جب تک حضور کی مہر نہیں لگے گی ہماری بخشش نہیں ہو سکتی، جب تک حضور کی سفارش نہیں ہوگی ہماری بخشش۔ ہمارا عقیدہ عملوں سے نہیں جا سکتے، ہاں کہ عملوں سے ہم اعتراض ہیں ہمارے بڑے ملکے نہیں، حضور کی شفقت ہوگی، حضور کی سفارش ہوگی، اللہ رحم کھائیں گے اور اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ میں ایک حدیث آخری بیان کرتا ہوں، اس نبی کو جو اتنا بڑا محسن ہے، جو اتنا بڑا خیال کرنے والا ہے، رو رو کے اللہ سے ہمارے لیے مانگنے والا ہے، اور رو رو کے اللہ تسلیاں دے رہے، اے نبی اتنا تو نہ رویا کرو، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اس امت کے لیے اتنا رو۔ اور باخع کا لفظ علماء نے لکھا ہے، باخع اس بکری کو کہتے ہیں، اس کی اس حالت کو کہتے ہیں جب اس کو ذبح کیا جائے وہ تڑپ رہی ہو نا، اس کو باخع کہتے ہیں، تڑپنے والی اس حالت کو باخع۔ اللہ کہہ رہے ہیں لعلک باخع، آپ اتنا تڑپیں گے جیسے کسی جانور کو یوں کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل موت اور زندگی کی کشمکش، اتنا تڑپیں گے ان کے لیے۔ اللہ تسلیاں دے، اتنا تو نہ رویا کرو ان کے لیے، اتنا تو نہ رویا کرو۔ اور جب دنیا سے جا رہے ہیں پھر بھی اور فرشتہ آ گیا، اللہ آپ کو بلا رہے ہیں کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ محسن انسانیت ہے، محسن امت ہے، کہ آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کے بعد آپ کی امت کا پورا خیال کریں گے، یہ جو بھی کرتے رہیں ہم آپ کی لاج رکھیں گے، ہم آپ کے چہرے کو دیکھ کر ان کا خیال کریں گے۔ پہلی امتوں میں ایک گناہ کو پوری امت اڑا دی، کہ نہیں یہ محسن انسانیت کی امت ہے، یہ فخر کائنات کی امت ہے، یہ سید البشر کی امت ہے، یہ افضل البشر کی امت ہے، یہ اجود الناس کی امت ہے، احسن الناس کی امت ہے، اکمل الناس کی امت ہے، یہ پوری کائنات کے سردار کی امت ہے۔ ان کا خیال کرنا ہے۔ اور لوگ کہا کرتے اس زمانے میں، اے نبی اگر آپ سچے ہو نا تو اللہ سے کہو ہم پہ عذاب برسائیں، ہاں اللہ سے کہو کہ ہم پہ پتھر برسائیں، یہ مکہ والے کہتے تھے حضور سے۔ تو اللہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، اے میرے محبوب جتنا آپ کو یہ تکلیفیں دیتے ہیں، جتنا انہوں نے آپ کو ستایا نا، ایک سیکنڈ نہیں لگتا ہم ان کو برباد کر دیں، ایک سیکنڈ نہیں لگتا یہ مکہ کے پہاڑ ملا کے ان کو ختم کر دیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ آپ خود کہہ رہے ہو اے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یہ جب تمہیں تنگ کر کے تھک کے گھر جاتے ہیں نا، تم مصلی پہ کھڑے ہو کے کہتے ہو اے میرے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دینا، اگر یہ مجھے جانتے تو میرے ساتھ ایسا نہ کرتے، اللہ میں جب ان کی سفارش کر رہا ہوں تو ان کو عذاب نہ دے۔ اور پھر وہ کہتے تھے عذاب منگو، اللہ کہتے تھے اے میرے نبی آپ نے اتنا ہم سے مانگا، اتنا ہم سے سفارشیں کی، ما کان اللہ لیعذبکم وانت فیہم، جب تک آپ ان میں ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دے سکتے۔ ہم آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، ہم آپ کے جو اس کائنات پہ احسان ہے وہ دیکھتے ہیں، کتنا راضی کیا آپ نے ہمیں، ہم وہ دیکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ما کان اللہ لیعذبکم وانت فیہم، حضور ہیں، یہ محسن انسانیت ہے، حضور ہیں، عذاب نہیں آئے گا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں جب تک یہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے رہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے رہیں کہ ہم نے حضور کی قدر نہیں کی، ہم نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، جب تک یہ جذبہ ان کے اندر ہوگا پھر بھی ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ دو چیزیں ہیں، حضور جب موجود ہیں عذاب نہیں ہوگا، اور جب یہ استغفار کریں عذاب نہیں ہوگا۔ اور ایک قرآن کی آیت اللہ کہتے ہیں
اگر ان لوگوں سے غلطی ہو جائے وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، اگر لوگوں سے اپنی جانوں پر ظلم ہو جائے، نبی کا حق نہ پہچان سکے، اتنے بڑا محسن کائنات، ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس سے دور گزرے، ان کی زندگی کی ایک سنت بھی ان کی زندگی میں نہ ہو، لیکن پھر خیال آ گیا کوئی ربیع الاول ان کو جگا کے چلا گیا، کوئی ربیع الاول ان کے دل میں یہ درد پیدا کر گیا، اے اتنا بڑا نبی میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، اور اتنا بڑا محسن میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، مجھے اس کی کوئی سنت سمجھ نہیں آ رہی، مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اے نبی اگر ان لوگوں کا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، پھر ایک کام کریں، جاؤکا آپ کے دربار میں آ جائیں، آپ کے دربار میں آگے کیا کہیں، آگے کہیں اے اللہ میں آپ کے نبی کا سفارش ڈالوا کر، آپ کے نبی کی شفاعت ڈلوا کر، آپ کے نبی کی سفارش ڈلوا کر، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، جاؤکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اور نبی ہمیں ایک دفعہ کہہ دے میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ ان سے غلطی ہو ہمارے دروازے پہ آئیں، نبی کے دروازے پہ، اور آ کے نبی سے کہیں سفارش کر دو، نبی ایک دفعہ کریں، ہم ان کے سارے پرلے گناہوں کو ختم کر دیں گے، ایک دفعہ نبی کہہ دیں۔ حضور کے زمانے میں تو یہ تھا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ، یہ پاکستان کے بہت بڑے مفتی اعظم گزرے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے پہلے بڑے مفتی تھے، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے یہ جو آیت ہے نا، اور قاری طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے محترم گزرے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ جو آیت ہے نا، جس طرح حضور کے زمانے میں کام کرتی تھی آج بھی یہ وہی کام کرتی ہے، کہ آج بھی اگر حضور کے روزے پہ کوئی آدمی چلا جائے اور جا کر یہ کہے یا رسول اللہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ میری سفارش کر دیں اللہ سے، اللہ کے نبی ضرور سفارش کریں گے، اور اللہ کہتے ہیں لوجد اللہ توابا الرحیما، اللہ ایسا رحم کرے گا کہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، ایسا اللہ رحم کرے گا۔ اللہ خود کہتے من عمل صالحا، جو بھی عمل کرے ہم ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتے۔ لیکن جب حضور دنیا سے چلے گئے اب لوگ کچھ خطرے میں کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اب نہیں ہو سکتا۔ علامہ عتبی رحمۃ اللہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، ماننا نہ ماننا اپنے اپنے خیالات ہیں۔ علامہ عتبی رحمۃ اللہ علیہ سنت والجماعت کی میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے میں مسجد نبوی میں روضہ رسول کے پاس یہ لیٹا ہوا تھا، ایک طرف ہو گئے تو ایک بدو آیا اور اس نے آ کے یہ آیت پڑھی، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں یہ آیت سکھائی ہے اور اللہ نے کہا ہے جس سے غلطی ہو آپ کے دروازے پہ آئے اور آپ اس کے لیے سفارش کریں، دیکھنا اللہ کیسے رحم کرنے والا، دیکھنا اللہ کیسے معاف کرنے والا۔ یا رسول اللہ میں آپ کے یہ طرف میں آپ کے روزے پہ آیا ہوں، کیوں آیا ہوں؟ جئتک مستغفرا لذنبک، جئتک مستغفرا لربک، میں آیا ہوں اپنے رب سے معافی مانگنے کے لیے، مستشفعا بک الی ربک، اور میں اپنے رب کے سامنے آپ کو سفارشی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آگے روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، اور صرف آگے سے چند الفاظ ہیں، اور اگر آج بھی اللہ کسی کو توفیق دے آپ روضہ رسول پہ جائیں، جو میں ابھی اشعار پڑھوں گا یہ روضہ رسول کے اوپر ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں۔ وہ اشعار کیا ہے؟ اس بدو کے الفاظ ہیں یہ، یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكما ما جرت قلم۔ کہنے لگا یا رسول اللہ جس قبر میں آپ مدفون ہیں نا، کائنات میں سب سے زیادہ عزت والی جگہ یہ ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی جہاں مدفون ہے نا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی اس پہ الحمدللہ دلائل موجود ہیں لیکن وقت کم ہے، جہاں اللہ کے نبی مدفون ہیں علماء کا یہ نظریہ اور عقیدہ اور احادیث کی روشنی میں ہے کہ جہاں اللہ کے نبی مدفون ہیں اس جگہ کا رتبہ عرش و کرسی سے بھی زیادہ ہے۔ رسول کہنے والے پتہ نہیں کیسے اتنا بڑا جگر کر کے کہہ دیتے، اللہ کے رسول جہاں مدفون ہے وہ مٹی کا درجہ، اس مٹی جو حضور کے جسم سے لگی ہوئی ہے، کیونکہ جتنی برکات حضور پہ اتر رہی ہیں وہ عرش کرسی پہ بھی نہیں اتر رہی، تو جو برکت اس مٹی پہ اتری جو حضور کے ساتھ جسم کے ساتھ ٹچ کی ہوئی ہے اس کا رتبہ عرش کرسی سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه، ساری کائنات میں سب سے زیادہ عزت والی جگہ وہ ہے جہاں اللہ کے نبی آرام فرما۔ اور یہ کہہ کر چلا گیا روتا ہوا،
علامات میں کہتے ہیں میری آنکھ لگی اللہ کے نبی میری ادھر آنکھ لگ رہی ہے اللہ کے نبی میری خواب میں آ کے کہہ رہے ہیں عتبے بشر ہو اس کو جا کے خوشخبری دے دے جس مقصد کے لیے آیا تھا میں نے اللہ سے سفارش کروا کے اس کے گناہوں کو معاف کروا دیا. سبحان اللہ. یہ ہے محسن انسانیت جو جب دنیا میں تھے تب ہمارے لیے خیروں کا ذریعہ بنے, اب دنیا سے چلے گئے اب بھی ان کا دربار سجا ہوا. اب بھی کوئی اس نظریے سے جا کے اللہ کے نبی سے سفارش کرے, ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی ضرور اس کی سفارش کرتے ہیں. لیکن میرے محترم بھائیو جو شرک ہے وہ ایک الگ چیز ہے. ہر چیز کو نہ شرک کہا جاتا ہے اور نہ ہی ہر چیز کو صحیح بھی کہا جاتا ہے. یہ درمیان سا ایک رستہ ہے. جیسے قیامت کے دن پل صراط ہے نا, یہاں پر بھی پل صراط ہے. سمجھنا اور یہاں پہ اس باریک رستے کو سمجھنا آسان نہیں ہے. آخری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو آپ نے ساری پیچھے باتیں سنی, اب ایک گر کی بات سن لے جو پوری بات کا خلاصہ ہے اور جو میں نے تمہید یہاں تک باندھی ہے اس کے لیے محسن کائنات نے ایک بات ہم سے کہی ہے وہ ذرا سن لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا انی فرضتکم علی الحوض, فرمایا میں حوض پر جا کے تمہارے لیے پہلے سے انتظام کروں گا. کائنات میں محسن ہے, آخرت میں ہمارے لیے فرمایا میں حوض کوثر پہ جا کر تمہارے لیے پہلے سے انتظام کروں گا. فرض اس کو کہتے ہیں جو لشکر کہیں جانا ہو تو ایک آدمی کو پہلے بھیج دیتے ہیں کہ تم نے جا کے وہاں پہ انتظام کرنا ہے. تو جیسے یہ جو چھوٹے بچے فوت ہوتے ہیں نا, ان کی جو دعا ہے نا وہ کیا ہے, اللہم اجعلہ لنا فرطا, اے اللہ اس کو ہمارے لیے آخرت میں انتظام کا ذریعہ بنا. اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں انی فرطکم علی الحوض, میں حوض پر تمہارے لیے پہلے سے انتظام کروں گا اور انظرکم تمہارا انتظار بھی کروں گا. نسائی شریف میں تمہارا انتظام بھی کروں گا اور وَإِنِّي مُكَافِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ, تم جب زیادہ آؤ گے نا بہت بڑی تعداد میں میری امت آئے گی کہ ایک طرف 120 صفحے ہیں پوری انسانیت کی, اس میں سے 80 صفحے میری ہوں گے. میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں گا, میں فخر کروں گا, شکر کروں گا. اتنی بڑی امت میری بڑی اتنی بڑی امت. یہاں پہ علماء نے ایک بات لکھی ہے, اگلی بات میں پوری حدیث آپ کو سناتا ہوں. علماء نے ایک بات لکھی ہے جو پورے ربیع الاول کا میرا پیغام ہے اور میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں, میں اپنی کثرت امت پر فخر کروں گا, شکر کروں گا. اب میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو ضرورت ہے, ہمیں امتی ہونے پہ فخر ہے نا سب کو انشاءاللہ, خوش ہے نا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جو نبیوں کا بھی سردار ہے, جو سید الکائنات ہے, جو شافع محشر ہے, ساقی کوثر ہے, مکین گنبد خضرا ہے. اتنا بڑا اللہ نبی ہمیں عطا کیا, اس نبی کا امتی ہونے پہ فخر ہے. لیکن کیا امتی دکھنے پر بھی فخر ہے کہ امتی لگے کہ یہ امتی ہے. ایک عیسائی کھڑا ہو, یہودی کھڑا ہو, ایک امتی کھڑا ہو, لگے یہ امتی, اس کی چال سے پتہ چلے امتی ہے. دارالعلوم دیوبند کے جو مدرسہ ہے نا, وہاں پہ جو ساتھ بازار تھا نا, بازار, وہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں سے بچے پڑھتے تھے نا, 8 سال کا کورس ہوتا ہے, وہ دکاندار کہا کرتے تھے ہمیں کسی بچے سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا تم کس درجے میں پڑھتے ہو. پہلے درجے والے کی چال ڈھال بتاتی یہ پہلے درجے کا ہے, 8ویں درجے والا جو آخری ہے جس میں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے اس کا انداز بتا دیتا تھا یہ آخری درجے والا. امتی دکھنے پہ فخر نہیں کر رہا, امتی ہونے پہ فخر ہے. میں امتی ہوں, اس نبی کا امتی ہوں. ارے نبی امتی بن کر دکھاؤ تو صحیح, امتی دکھو تو صحیح. آج امت بننے پر فخر نہیں ہے. آج کہتے دکھاؤں تو میں یہودی, نعوذ باللہ, میں جو پورا ایک آپ کی بات نہیں کر رہا, ایک جو ہمارے ہاں ماحول ہے, ٹائی لگی ہو, ٹائی کون لگاتا ہے, مسلمان کی ٹائی ہے کہ عیسائیوں کی ہے, عیسائیوں کی ہے. دکھنے میں کہتے ہیں میں لگوں عیسائی اور لگوں کہ امتی, فخر ہو امتی پر. میرا چہرہ مہرا تو ملے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اور سکھوں سے اور ان لوگوں سے, ہندوؤں سے, اور میں خوش ہوں کہ میں امتی ہوں. اللہ کے نبی نے دو تعریفیں بتائی امتی کی, سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ. آخری بات ہے کہ میرا امتی یہ ہوگا. 2 نشانیاں ہیں قیامت کے دن. اتنے بڑے محسن کائنات کے ہاتھوں سے اگر حوض کوثر پہ ہمیں حوض کوثر نہ ملا تو بتاؤ کس کو جواب دو گے, بتاؤ کس کے سامنے جاؤ گے. ہمارا تو عقیدہ اللہ کے نبی کی سفارش سے کام چلے گا, اللہ کے نبی کی سفارش. اور اللہ کے نبی خود کہتے ہیں قیامت کا ماحول ہوگا, فرمایا اللہ غصے میں ہے, اللہ اتنے غصے میں ہے, انسانیت یہ آگ میں اور یہ سورج کی تپتی ہوئی اس صحرا میں جو اس زمانے کے حساب سے ہوگا اس وقت ہوگا.
ہر آدمی پریشان، اللہ حساب شروع کر، اللہ جہاں یہاں تک لوگ کہیں گے اللہ جو فیصلہ ہے کر دے، لیکن یہ انتظار بہت بڑا عذاب ہے، اللہ فیصلہ شروع کر۔ اللہ کے نبی کے پاس پہلے سارے نبیوں سے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کے سامنے جا کے اس وقت سجدہ ادا کروں۔ بتایا امت اگر اللہ کو منانا ہے تو سجدوں میں گر جانا۔ حضور نے کہا جب آخری وقت ہوگا اس کے بعد جنت دوزخ سب ختم، سجدے ختم، اس کے بعد سجدہ نہیں ہے۔ فرمایا آخری سجدہ ہے، میں سجدہ کروں گا اور اللہ مجھے اس وقت اپنی وہ حمد سکھائیں گے جو ابھی میرے ذہن میں بھی نہیں، یہ خاص حمد اللہ مجھے سکھائیں گے، اور میں جب سجدے میں پڑھ کر اللہ کی وہ تعریف کروں گا تو اللہ آگے سے ایک اعلان فرمائیں گے، اللہ کہیں گے یا محمد ارفع رأسک، اے میرے نبی اٹھ اپنا چہرہ تو دکھا، ارفع اپنا سر اٹھائیے، اشفع آپ صرف سفارش کریں، فشفع آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ بات کریں آپ کی بات مانی جائے گی۔ لیکن حضور کس کے بارے میں بات کریں گے وہ سن لے، صرف دو بندے ہیں، دو نشانیاں ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا یہاں پہ شاعر نے جو ہے اللہ کے نبی سجدے میں پڑے اور اللہ کہتے ہیں اے نبی اپنا سر اٹھائے، تو اگر آپ کو صرف جگانے کے لیے ایک چھوٹی سی اس میں ہے، تو شاعر کہتے ہیں اللہ کے اللہ پہ اکوے یار، حضور سجدے میں ہے، اللہ پہ اکوے یار نو اج تے تو نہیں انکاری، تو سجدیوں سر جھک، اللہ پہ اکوے یار نو، ایسا نبی عطا کرا ہے جس کا زمین پر بھی چلتی ہے آسمان پر بھی چلتی ہے، اشر میں بھی اس کی چل رہی ہے، اللہ پہ اکوے یار نو اج تے تو نہیں انکاری، تو سجدیوں سار چک لے۔ یہ جو اگلا شعر ہے نا، پڑھے لکھے لوگ اس پر بڑا پریشان ہوں گے یہ کیا کہہ دیا اس نے، لیکن جب میں اس کی دو نشانیاں بتاؤں گا نا امت کی، پھر آپ کو سمجھ آئے گا یہ شعر کیا ہے۔ اللہ پہ اکوے یار نو اج تے تو نہیں انکاری، تو سجدیوں سر چک لے، کیوں جان بخشی امت ساری، تو سجدیوں۔ آپ دیکھیں یہ بڑا پریشانی کن بات ہے، ساری امت بخش، ایک نماز بھی بخشے گے، دوسرے بھی بخشے گے، جو بدعتیں کرتے رہے وہ بھی بخشے گے، نہیں، تھوڑا انتظار کریں میں اس کو بتاتا ہوں، بس آپ میں تھوڑا ساتھ دیر پڑھ کے پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ پہ اکوے یار نو اج تے تو نہیں انکاری، تو سجدیوں سارے چک لے، جان بخشی امت ساری، تو سجدیوں سارے چک لے۔ اور آگے کہتے ہیں ہر کوئی تینوں لبدا پھردا، سب نو تیریاں لوڑا۔ آدم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں کر سکتا، کسی اور سے کہو۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کر نہیں سکتا، بتا سکتا ہوں، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جاؤ احمد کے پاس جاؤ۔ ہر کوئی تینوں لبدا پھردا، سب نو تیریاں لوڑا۔ آگے شاعر کہتا ہے ہر کوئی تیرا واسطہ دے، خالی کس نو موڑا۔ ہر کوئی تیرا واسطہ دے، خالی کس نو موڑا، خالی کس نو موڑا۔ جے منانا میں تیرا واسطہ، جے منانا میں تیرا واسطہ، لوگی آکھن گے قادی یاری، تو سجدے لوگ کہتے ہیں۔ اور یہ ایسے نہیں، ہمارے اصل میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے ساتھ ساتھ دلیل کی بات کرنی پڑتی ہے۔ یہ سورۃ الملک ہے نا، سورۃ ملک کے بارے میں آج کہتے ہیں سورۃ ملک اللہ سے جھگڑے گی قیامت کے دن، اللہ یا تو مجھے اپنی کتاب سے نکال، یا جو مجھے رات کو پڑھ کے سوتا تھا اس کی پہلے بخشش فرما۔ ایسے نہیں ہے، جھگڑا ہوگا علی انشاءاللہ۔ کیا کہیں گے؟ اللہ پہ اکوے یار نو جے منانا میں تیرا واسطہ، لوکی آکھن گے ایویں یاری، تو سجدیوں سارے چک لے، جان بخشی امت ساری، تو اب امت کو سن لو، امت کون ہے بس، ٹھیک ہے نا جی، اب امتی بنیں گے نا انشاءاللہ۔ جو دو نشانیاں بتائیں گے صرف کانوں میں، اب دیکھو نا اگر حضور کی بات سننے کے بعد ہم پہ اثر نہیں ہوتا تو پھر ہم امتی ہیں، ہمیں سوچنا ہے۔ آج دو نشانیاں سننی ہے انشاءاللہ، طے کر لیں کہ بات میں سنیں گے پہلے نیت کرتے ہیں عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آپ بتائیں جو کہتے ہیں نشانی، آپ بتائیں عمل ہم کریں گے، میں بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ پہلی نشانی
اللہ کے نبی نے فرمایا پوچھا یا رسول اللہ 120 صفیں ہوں گی امتوں کی، آپ اپنی امتیوں کو کیسے پہنچائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پریشان نہ ہو، بتاؤ ایک آدمی کے بہت گھوڑے ایسے ہوں جن کے چہرے بھی چمک رہے ہوں، جن کے پاؤں اور پچھلے بازو بھی اور اگلے پاؤں بھی چمک رہے ہوں، تو بتاؤ وہ اتنے بڑے گھوڑوں میں اس بندہ اس کو پہچان لے گا کہ نہیں پہچان لے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہچان لے گا، کیونکہ مثال وہ تھی گھوڑوں والی، ان گھوڑے رکھتے تھے نا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا غرم محجلین بعصار الوضوء، میں اپنی امت کو پہچانوں گا ان کے دونوں ہاتھ، چہرہ اور پاؤں وضو کی وجہ سے چمک رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امتی کی پہلی نشانی کہ اس کے وضو والے اعضاء ہوتے ہیں۔ امتی کی پہلی نشانی کیا ہے؟ نمازی ہوتا ہے، امتی وضو والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کو پہچانوں گا جس کی یہ 5 چیزیں چمک رہی ہوں گی، 2 ہاتھ، 1 چہرہ اور 2 پاؤں، جس کے چمک رہے ہوں گے فرمایا میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے۔ تو بتاؤ جو وضو نہیں کرتے، جو وضو نہیں کرتے، جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے نبی ان کو پہچانیں گے؟ اب سمجھ آ رہی ہے؟ جا بخشی امت ساری، پہلے امت کو ڈیفائن کر لی، امت کون ہے؟ امت میں یہ ہے سب سے پہلے جو نمازی ہے، امت اجابت ہے، یہ نمازی ہے۔ نمازی پہلا امتی اللہ کے نبی کا۔ جو نمازی نہیں ہے میرے محترم بھائیوں، میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا، نیت کر لیں، کہتے شام کا صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا ہوا، اور ایک کہنے لگے اس کو بھولا نہیں کہتے، اس کو بھولا کہتے، میں نے بولا ہی ہے تو وہ بولا ہے۔ ابھی کوئی وقت نہیں گزرا، ایک بزرگ 80 سال کی عمر میں آئے، بزرگوں میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے، میرے لیے کوئی انتظام کر دے، میرے سے بڑے گناہ ہو گئے۔ کہ تم بہت لیٹ آئے ہو، کہتا نہیں بڑی جلدی آئے ہو، موت سے پہلے آ گئے ہوں، جلدی۔ جو موت سے پہلے آ گئے یہ جلدی ہے، جو موت سے پہلے آج سے نیت کر لیں انشاءاللہ 5 وقت میں 5 دفعہ وضو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی قیامت کے دن ہمیں پہچانیں گے اس وضو کی وجہ سے۔ امتی بننا ہے تو امتی کی پہلی نشانی وضو آنا۔ نمبر 2، پھر پوچھا اللہ کے نبی نے فرمایا انی فرضتکم علی الحوض، میں حوض پہ تمہارا انتظار کروں گا، میں تمہارا انتظار بھی کروں گا، اور آگے فرمایا میں تمہاری کثرت پہ میں فخر بھی کروں گا، لیکن فرمایا کچھ لوگ میرے قریب آئیں گے، کچھ لوگ میرے قریب۔ امتی کی دوسری نشانی سن لو، پہلی سن لی نا، ہاں، کہ جو نمازی نہیں وہ تو یہیں سے نکل گیا، وہ تو آگے جائے گا نہیں، اس کو پہچاننا ہی کوئی نہیں، اس کو آگے بلانا ہی کوئی نہیں۔ جو نمازی ہے چہرہ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، یہ آگے گیا، اس کا آگے ایک اور چیک پوسٹ آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے قریب چند لوگ آئیں گے اور میں کہوں گا اصحابی، وہ میرے ماننے والے آ گئے، میری امت آ گئی، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے نا جی، کیونکہ نشانی ہے نا، پہلی نشانی پائی جا رہی ہے، لیکن دوسرا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب دوسرے مسئلے سے بھی بچنا ہے انشاءاللہ، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، وہ بتانے جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ پہلا مسئلہ ہو گیا، پہلے سے پاس ہو گئے، اللہ کے نبی کے قریب پہنے لگے، اللہ کے نبی نے کہا وہ میرے صحابی آ گئے، ان کے لیے گلاس بھر دو، چاندی کے گلاس بھرے جا رہے ہیں پانی سے، فرشتے درمیان میں کھڑے، یا رسول اللہ نہیں، یہ آپ ان کو نہیں مل سکتے، یہ آپ کو نہیں مل سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے آپ کے جانے کے بعد جس دین کے لیے آپ اور آپ کے صحابہ نے قربانیاں دی، یہ جب چاہتے تھے جو ڈال لیتے تھے، جب چاہتے تھے جو نکال دیتے تھے۔ یا رسول اللہ ان کی نمازیں، روزے، حج، زکات ایک طرف، ان کو اٹھا کے پہلے ہم نے جہنم میں پھینکنا ہے۔ یہ امتی ہیں، نمازی ہیں، لیکن انہوں نے آپ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، آپ کے دین کے ساتھ کھیلے ہیں، جب جو چاہا ڈال لیا۔ پوچھا اس کی کوئی دلیل ہے؟ قل ہاتوا برہانکم، اللہ قرآن میں خود کہتا ہے دلیل لاؤ، ایسے نہ بات کرو، دلیل لاؤ۔ آج کسی سے دلیل پوچھے کہتے تم عشق کی کوئی نہیں، تمہیں رسول سے عشق کی کوئی نہیں، ارے ہم دلیل مانگ رہے ہیں کہ یہ دن حضور کے زمانے میں گزرا کہ نہیں گزرا۔ 23 دفعہ ایک دن حضور کے زمانے میں گزرا ہو، دو دفعہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں گزرا ہو، بتاؤ 10 دفعہ حضرت عمر کی خلافت میں ایک دن گزرا ہو، حضرت عثمان کی زمانے خلافت میں 12 دفعہ ایک دن گزرا ہو، حضرت علی کے زمانے خلافت میں 4 دفعہ گزرا ہو، حضرت حسن کے زمانے خلافت میں 1 دفعہ یہ دن گزرا ہو، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں تقریباً 18 یا 20 دفعہ یہ دن گزرا ہو۔ بتاؤ جس طرح انہوں نے یہ دن گزارا ہے، ہم کہتے ہیں اس طرح گزار لو، اس طرح گزار لو، یہ دین ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنے انداز سے گزارنا ہے۔ بتاؤ قیامت کے دن اس دوسری چکی سے یہ لوگ گزر سکیں گے؟ فرشتے کہہ رہے ہم نے ان کو آگے نہیں آنے دینا۔ کیوں؟ یا رسول اللہ آپ نے جس دین کو مکمل کر کے گئے تھے نا، انہوں نے اس کو مکمل ہونے نہیں دیا، جب چاہتے تھے جو ڈال دیتے تھے۔ ان کو سمجھانے والے سمجھاتے تھے، ارے نہ کرو ایسا، کہتے کیا حرج ہے، ارے یہی تو حرج ہے حضور نے نہیں کیا، یہی تو حرج ہے ابوبکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ نے نہیں کیا، یہی حرج ہے، اور کیا حرج چاہتے ہو؟ قیامت کے دن اگر یہاں حرج نہیں سمجھ آتا تو پھر
قیامت کا دن وہ آئے گا جب یہ حوض کوثر کے قریب جائیں گے، اللہ کے نبی کہنے ان کو دور رکھو. جب یہ صحابہ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعد، یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے نئی نئی چیزیں دین میں پیدا کر لی، اپنی طرف سے دین میں نئی چیزیں پیدا کر لی، اور جو نہیں کرتا تھا اسے گستاخ کہتے تھے، جو نہیں کرتا تھا اسے عاشق رسول ہی نہیں مانتے تھے. اللہ کے نبی کا کیا جواب ہے؟ سحقن سحقن، ارے ان کو میری نگاہوں سے دور لے جاؤ، جن کو مجھ پر اعتماد نہیں آج محمد کو بھی ان پر کوئی اعتماد نہیں. مجھ پہ اعتماد نہیں. ایک دن میں جس طرح گزاروں ویسا نہیں گزارنا چاہتے تم. ایک دن ابو بکر میرا جس کا اللہ نے بھی قرضہ دینا ہے اور جس کو میں اللہ کے سامنے پیش کروں، اللہ کہتے ہیں اے میرے نبی کس کو پیش کر رہے ہو، اس کے تو میں نے بھی احسانات کا بدلہ دینا ہے. اس پہ اعتماد نہیں تمہیں، میرے عمر پہ اعتماد نہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جدھر حق ہوتا ہے عمر جدھر ہوتا ہے حق گھوم کر ادھر خود آ جاتا ہے. یہ نہیں کہا جدھر حق جدھر ہوتا ہے عمر ادھر جاتا ہے، کیا نہیں، جدھر عمر ہوتا ہے حق ادھر آتا ہے، خود آتا ہے. جس کو دیکھ کر شیطان بھاگے، کیا اس پہ اعتماد نہیں؟ عثمان پہ اعتماد نہیں جس کو میں نے اپنی 2 بیٹیاں دی تھی، جس سے اللہ کے فرشتے حیا کریں، ایک دن وہ جس طرح گزارتا تم اس کو گزارنا نہیں چاہتے. میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی دور بگا رہے ہیں اور وہ حدیث مکمل کر جو پھر دعا کرتے ہیں، فرمایا میں تمہارا انتظار کروں گا. آخری بات ہے یہ تو ہم نہ کئی دفعہ چاہتے ہیں کوئی کسی کے خلاف بات ہو، کسی کے خلاف بات الحمدللہ ہم کرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنا درد دل سناتے ہیں، اپنے بھائیوں سے گزارش کر رہے ہیں. ایک تو نمازی بنو، یہ نبی تمہیں پہچان سکے، اور دوسرا دین میں نئی نئی چیزیں پیدا نہ کرو. اللہ کی قسم سب سے بڑا حرج یہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا. بتاؤ کوئی نیکی ہو اور صحابہ چھوڑ دے ہو سکتا؟ بتاؤ نیکی ہو بلال چھوڑ دے ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن عمر وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی اگر بٹن کھلا ہوا دیکھ لیا نا اوپر والا تو ساری زندگی بٹن نہیں بند کیا. یہ نبی بتاؤ یہ نیکی چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کہیں سے گزرے اور پہلے وہاں پہ درخت تھا اور اس کی شاخیں جھکی ہوئی تھی. اللہ کے نبی جب گزرے تو یوں نیچے ہو کے گزرے، بعد میں درخت کٹ گیا. عبداللہ بن عمر وہاں سے گزر رہا ہے، نیچے ہو کے گزر رہا ہے. کسی نے کہا اب تو درخت بھی نہیں ہے، کہا میں یہاں سے گزروں حضور کی ادا نہ پوری کروں میرے سے ہو نہیں سکتی، میں یہاں سے گزروں گا یہ بھی ادا پوری کروں گا. ایک دم سفر پہ جا رہے تھے، ضرورت نہیں تھی پیشاب پکانے کی، لیکن وہاں بیٹھے اور بعد میں آئے، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھانا شروع کر دی. کسی نے کہا آپ نے تو درمیان میں وہاں پہ قضاء حاجت کے لیے گئے تھے. کہا نہیں میں قضاء حاجت کے لیے نہیں گیا تھا، میں یہاں سے حضور کے ساتھ گزرا تھا. اللہ کے نبی وہیں بیٹھے تھے جہاں جا کے بیٹھا تھا. میرا دل نہیں کیا، مجھے ضرورت نہیں تھی، میرا دل نہیں کیا یہاں سے گزروں اور حضور کی اس ادا کو چھوڑ دوں. بتاؤ یہ نبی کی سنت کو چھوڑ سکتا ہے بندہ؟ آج میں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں عشق نہیں ہے تمہیں عشق ہی نہیں ہے، اس لیے تم ہم سے دلیل مانگتے ہو. اللہ کے لیے یہ نبی کا لایا ہوا دین ہے، یہ بڑی مشکلوں سے لگایا ہوا دین ہے. عمل کرو، نمازی بنو اور دین کے اندر نئی نئی باتیں پیدا نہ کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا آخری بات، فرمایا میں تمہارا انتظار کروں گا. فلا تسودوا بوجهه، فرمایا ایک کام کرنا، میں تمہارا حوض کوثر پہ کھڑا انتظار کر رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ تم آؤ ہی نہ. الفاظ اور علماء جانتے میں صحیح ترجمہ نہیں کر رہا اس کا، الفاظ بڑے سخت ہیں. فرمایا دیکھنا میرے چہرے کا خیال کرنا، مجھے پریشان نہ. کیسے پریشان؟ یا رسول اللہ آپ کیسے پریشان کہ میں تو یہاں پہ حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں؟ محسن انسانیت ہوں میں، تمہیں جہنم میں جاتے ہوئے برداشت ہی نہیں کر سکتا. ارے تم کہیں پیچھے ہی نہ اڑ جانا، کہیں پچھلی چکی سے نہ پیچھے گزر جانا. یہ نہ ہو نماز والی چکی سے نکل جاؤ، یہ نہ ہو کہ بدعات شروع کر کے دوسری چکی سے نکل جاؤ. مہربانی کرنا نماز پڑھنا اور یہاں سے دین جتنا دیا اتنا لے کے آنا، تاکہ میں اور میرے اصحاب تمہیں حوض کوثر پہ جام بھر بھر کے پلاتے رہیں. اور جس نے ایک دفعہ وہ جام پی لیا فرمایا جنت میں جانے تک اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. اللہ کے نبی محسن انسانیت ہیں، ایمان ان کی وجہ سے، قرآن ان کی وجہ سے، عبادتیں ان کی وجہ سے اور عزتیں ان کی وجہ سے. اللہ کہتے ہیں عزت حضور کی وجہ سے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ دیتا ہے، نبی کے طریقے پر چل کر ایمان والوں کو اللہ دیتا ہے. ایمان ان کی وجہ سے، قرآن ان کی وجہ سے، قیامت کے دن شفاعت ان کی وجہ سے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے نبی کا ایسی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ اس ربیع الاول کو تو ہم جیسے تیسے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگلا ربیع الاول آئے تو میں دونوں چیزوں پہ نظر آؤں. نبی کی نماز بھی پڑھنے والا ہوں، نبی کی جو میری امت کی جو کیٹیگری ہے کہ امتی وہ ہے جو نمازی ہو اور امتی وہ ہے جو نبی کے دین پر اتنا ہی رکھے جتنا آیا ہے، اس میں کمی زیادتی نہ کرے. اس کو کہا جا بخشی امت ساری.
اب سمجھ آیا؟ جا بخشی امت زاری جو نمازی بھی ہیں، اگر کوئی کمی پیشی رہ گی، نماز میں توجہ دھیان نہیں تھا، ہم نے وہ بھی معاف کر دیا نبی کی سفارش پر۔ آخر میں میرے ساتھ ایک دو الفاظ کہہ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بعض دفعہ یہ نظریہ جاتا ہے کہ ان کو اپنی عبادتوں پہ بڑا ناز ہے۔ اللہ کی قسم اپنی عبادت پہ کوئی ناز، عبادت ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں، حضور پہ ہی ہمیں ناز ہے، لیکن حضور کی محسن انسانی ہے تو ان کو تکلیف بھی تو نہ دے۔ فرمایا جو نمازی نماز پڑھے گا مجھے ٹھنڈک پہنچائے گا، ہاں جو نماز پڑھے گا مجھے ٹھنڈک پہنچائے گا۔ اس میں شاعر نے ایک دو جملہ کہا ہے، اللہ کے نبی حضرت آمینہ کے بیٹے ہیں تو حضرت آمینہ کا نام، آمینہ کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ آمینہ تیرے جو بیٹا ہے نا اسی کے ذریعے قیامت کے دن بخششیں ہوں گی۔ تو کہتے ہیں نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی، جو ابھی تک بھی نہیں بولا وہ ضرور آپ بولے اللہ کے لیے، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی ہے، نہ دن نہ مہینے۔ جو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اور اللہ کے نبی کی نعت پڑھ کے اپنا درجات بلند کروانے پر یقین رکھتے ہیں، وہ بلند آواز سے پڑھے، نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی دن یار چڑھانا ہے یارات سیاہی اے گل بھی ہوتی زلف دے ہر والت مکنی اے گل بھی ہوتی زلف دی ہر والت مکنی نہ دن نہ مہینے تے نہ سالت مکنی۔ اور آخر میں عقیدہ سن لیں، کنڈ کرنا تو چوانو منہ موڑ نہ پنجا تو، اصحاب بھی ہمارے، اہل بیت بھی، در والے بھی ہمارے، گھر والے بھی، کنڈ کرنا تو چوانو منہ موڑ نہ پنجا تو، جنت دی جہنم دی گل آلت مکنی۔ حسن حسین جنت کے سردار ہیں یا نہیں ہیں؟ جنت دی جہنم دی تکبیر، شان محمد مصطفیٰ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، مل کر پڑھے جنت دی جہنم دی گل آلت مکنی۔ جو یقین رکھتے ہیں نا وہ ایک دفعہ گل پڑھے، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی آمین گل حشر نو تیرے لال تے مکنی اے آمین گل حشر نو تیرے لال۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں امتی ہونے پہ فخر ہے، اللہ ہمیں امتی دکھنے پہ بھی فخر فرمائے۔ ایک بزرگ فرمانے لگے تم چاہتے ہو نا اللہ حضور ہمارے گھر میں آئے، اگر حضور گھر میں آ جائے، ایک بات ہے فرض کر لیں تو آپ کا چہرہ ایسا ہے کہ حضور کے سامنے جا سکو، سوچنے کی بات۔ اچھا آپ کا گھر ایسا ہے کہ حضور کو کہیں بٹھا سکو، ہر گھر میں کہیں ٹی وی ہے، کہیں گناہ کیا ہو، کہیں کچھ کیا ہوا ہے، اللہ کے لیے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائے، ایک مصلی بنائے، ہر وقت وہاں مصلی کو آپ کے گھر میں، ہمارے گھروں میں نا ٹی وی کے نام سے کمرہ ہے، باتھ کے نام سے کمرہ ہے، کچن کے نام سے کمرہ ہے، پتہ نہیں عجیب و غریب چیزوں کے نام سے کمرہ ہے، کہ مسجد کے نام سے وہ کمرہ ہے۔ اچھا یہ نکری متعین کر دیں، آج کے بعد ایک نکری متعین کر دیں کہ یہاں پہ مصلی بھی چلیں گے، گھر میں جس عورت نے فرض نماز پڑھنی ہے ادھر پڑھیں، ہم اگر سنت نفل پڑھیں گے ادھر پڑھیں گے، فرض مسجد میں پڑھیں گے، قرآن یہاں پڑھیں گے۔ بچے اپنی ماں کو دیکھ کر سیکھیں گے محبتیں بھی، نفرتیں بھی، عبادتیں، بچے اپنی ماں کو دیکھیں گے۔ تو یہ تو یہ کرتے ہیں نا، آج کے اس جلسے سے میرے بھائیو یہ کم سے کم نتیجہ نکالے، بڑی محنت کی ہمارے بھائی نے، عادل صاحب نے، مولانا بھائی رضوان صاحب ہیں، مٹ صاحب بیٹھے ہو، تو سب نے بڑی محبتوں سے یہ ایک چھوٹا سا کوشش کی ہے۔ میرے مہمان آئے ہوئے دور دراز سے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک نیت کر، آج سے اپنے گھر میں ایک کونا صرف مسجد کے لیے،
نیت کرتے ہیں، اس کا فائدہ سن لے پھر دعا کرتے ہیں. فرمایا جس گھر میں ذکر ہوتا ہے، عبادت ہوتی ہے، درود شریف ہوتا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیحات لٹکی ہوئی ہیں، فرمایا یہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکیں گے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں. سبحان اللہ. وہ چمکائیں گے نہیں چمکائیں گے انشاءاللہ. اپنے گھروں میں درود شریف پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اور اگلے ربیع الاول تک نیت کر لیں، امتی بنیں گے بھی، امتی دکھیں گے بھی انشاءاللہ. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. امتی ہونے کی 2 نشانیاں، نمازی ہونا اور دین میں کوئی اضافہ یا کمی نہ کرنا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.